الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاری. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا کہ یہ مستریح ہے اور مستراح منہ ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مستریح اور مستراح منہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ بندہ مومن راحت پانے والا ہوتا ہے دنیا کی تھکن سے اور اس کی تکلیفوں سے اللہ کی رحمت کی طرف، اور بندہ فاجر گناہگار یستریح منہ العباد، اس سے اللہ کے بندے اور شہر اور درخت اور جانور راحت پاتے ہیں. ہر شخص پر یہ وقت تو آنا ہے کہ اس نے اس دنیا سے گزرنا ہے اور جنازہ اس کا ہونا ہے، لیکن دو قسم کے جنازے ہوتے ہیں جو حدیث شریف سے معلوم ہو. ایک مستریح جنازہ ہوتا ہے، ایک مستراح منہ ہوتا ہے. مستریح استراحت سے ہے، یعنی راحت پانے والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں اگر کوئی نیک عمل بھی ہو اور وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی ہو تو اس کو تکالیف ضرور پہنچتی ہیں. دنیا جو ہے مصیبتوں کا گھر ہے، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، غم اور دکھ ہیں، یہ سب چیزیں دنیا کے ساتھ ہیں. لیکن جو نیک بندہ ہے، اللہ کا فرمانبردار بندہ ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا جاتا ہے، اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کی مرنے کے بعد کی زندگی وہ بڑی پر آسائش ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ایمان کامل ہونا، نیکی اور تقوی پر قائم رہنا ضروری ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جو گناہ گار ہے، وہ مستراح منہ ہے. اس کی وجہ سے مخلوق تکلیف میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بندوں کے افعال پر ہوتے ہیں. اگر اچھے عمل ہو تو اچھے فیصلے آتے ہیں اور چین سکون رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے. اور اگر اعمال برے ہوں تو اللہ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں. تو جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہوگا شاید یہ گناہ میری حد تک ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس گناہ کے اثرات بہت ساری مخلوق تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جانور بھی گناہ گار کے لیے بد دعا کرتے ہیں، چونکہ اس گناہ گار کی وجہ سے اللہ کی رحمت بارش رکتی ہے، پیداوار میں کمی ہوتی ہے، تو جانوروں کو بھی قحط سالی کا سامنا ہوتا ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے. تو پھر وہ بد دعائیں کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اس کا سبب بنے. تو ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے، لیکن ان دو قسموں میں سے کون سی قسم میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کا ضرور انسان فیصلہ کر لے، سوچ لے کہ میں نے مستریح بننا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے راحت و چین ملے، یا مستراح منہ ہونا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ جو ہے راحت میں آ جائیں. ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایک شخص کی تمنا، عقل مند کی تمنا یہ ہوگی کہ میں مستریح بنوں. تو اس کے لیے ایمان کے بعد اعمال صالحہ اور تقوی کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.